بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قریش کی بدسلوکیاں۔ مکہ میں ابو لہب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر کے درمیان ایک دیوار واقع تھی۔ اس کے علاوہ حاکم بن عاص، مروان کا باپ عقبہ بن ابی معیط وغیرہ آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا پوچھ آپ پر پھینکتے تھے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے یہ تو مسلسل ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی، تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ پاک تیرے باپ کا حامی ہے۔ ابو لہب کے خبث باطن کا حال یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ نعوذ باللہ۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب حضور نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی۔ عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ نعوذ باللہ۔